خطبے کے اندر تلاوت کی تھی یہ جناب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی دعا ہے. کنہ دی دعا ہے؟ جناب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی دعا ہے جڑی ابراہیم علیہ السلام نے کی دی مصطفیٰ کریم دے متعلق. اور یہ شان نزول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت خانہ کعبہ نو تعمیر فرمایا، اللہ دے حکم دے نال خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ دی عمارت نو مکمل کیتا. ان ویلا او سی کہ اللہ دا نبی اللہ دے کولوں اپنی اجرت طلب کردا، اپنی محنت دا صلہ منگدا. اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر منگو کی منگ دے ہو. پیغمبر ایک ہی نہیں بلکہ اللہ دے دو نبی سن، اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام بھی خانہ کعبہ دی عمارت دے اندر مزدوری کرتے رہے، ابراہیم علیہ السلام بھی کاراگری کرتے رہے. دو پیغمبر نے. رب کائنات نے فرمایا کہ تسا میرے کو جو سوال کرنا چاہتے ہو سوال کرو، میرے کو منگو میں تانوں دی اجرت صلہ عطا فرماواں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے واسطے کوئی چیز نہیں منگی بلکہ آپ نے سب نالوں جڑی قیمتی چیز اللہ دے نبی دے نزدیک سی کہ یا اللہ اے چیز اگر مینوں مل جاوے تے میں تیرے تے راضی ہاں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ چکے اور اللہ دی بارگاہ جی دعا کی تھی، یا اللہ اگر تو سانوں مزدوری دینا ہی چاہنا ہے، سانوں تو صلہ دی اجرت دینا ہی چاہنا ہے تو یا اللہ جو اسا منگا گے سانوں دے دے گا. رب نے فرمایا میں بڑا تواب ہاں، بڑا رحیم ہاں، میں سخیہ دا سخیہ، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. یہ عظمت و شان میری ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین دا مالک میں ہاں، مالک یوم الدین، قیامت کے دن دا میں مالک ہاں. میرے کو کیڑی ایسی چیز ہے جڑی تسا منگو تے میں نہ دواں گا. رب نے فرمایا منگو کی منگنا چاہتے ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ چکے اور ہاتھ چک کے دعا کی تھی، یا اللہ اسا تیرے کولو تیرا آخری نبی منگنا چاہتے ہیں. یا اللہ تیرا نبی تے آنا ہی ہے، انہوں تے تو بھیجنا ہی بھیجنا ہے، ختم نبوت دا تاج تے دینا ہی دینا ہے. یا اللہ میری یہ آرزو دی حسرت ہے وہ نبی پیدا ہوئے تے میری نسل دے وچوں ہوئے. یا اللہ میں تیرے کو کچھ نہیں منگتا لیکن جو منگیا ہوئے یا اللہ ضرور عطا کر دے بھی وہ شانہ والا رسول سانو عطا کر دے. منگیا بھی ہو کہ جیدہ مولی کوئی نہیں کائنات دے اندر، منگیا بھی ہو کہ جیدی جتیاں دی قیمت عرش الہی بلا ادا کر سکیا. منگیا بھی ہو کہ جتیاں جتیاں نالین عرش پہلے عرش ہوئے لیکن مصطفیٰ دے نالین لگ جال. اللہ کہے ان تو عرش نہیں لیا، ان تو عرش معلہ بن گیا ہوئے. نالین جتیاں دی قیمت کائنات دے اندر عطا نہیں ہو سکتی. اس نبی نو ابراہیم نے منگ لیا تو رب کائنات نے فرمایا میرے پیارے ابراہیم چاہو ایسا تانو کرم عطا کیتا، تاڑے تے فضل کیتا، اور نبی آوے گا تے تاڑی نسل دے وچوں آوے گا. لیکن ابراہیم ایک گل یاد رکھیا جے، اسحاق علیہ السلام تاڑا بیٹا ہے او دے وچوں بڑے نبی بھیجا گا لیکن اسماعیل کی نسل دے وچوں ایک کوئی نبی بھیجا گا، کوئی دوسرا شریک بھی نہیں ہون دے گا. ایک کوئی نبی آوے گا لیکن او نبی ہوئے گا کہ دنیا آکھے گی کہ نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں لیکن مقتدی بل کے پیچھے کھڑے ہیں وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جڑی رب کو دعا کی تھی تو رب نے قبول کی تھی.
لیکن فرمایا میرے نبی جی نسل دے وچوں میرا نبی آئے گا نا اس نسل سے دوسرا نبی کوئی نہیں ہونا اس نبی دے وچوں اسماعیل دی لڑی دے وچوں ایک کوئی نبی بھیجاں گا جدا نام محمد مصطفیٰ ہوئے گا عرض کی تھی یا اللہ اسا محنت کی تھی مزدوری کی تھی کہ یا اللہ اے تیرا گھر تعمیر کیتا ہے او دا نام ہے بیت اللہ او دا نام کی ہے بیت اللہ جڑا نبی تو بھیجنا ہے او نور من نور اللہ یا اللہ اے کعبہ بنا سی دیتا ہے لیکن کعبے نو حقیقی معنی دے اندر جڑا قیامت تک آباد کرے گا یا اللہ حبیب اللہ نو بھیج دے رب نے فرمایا ابراہیم اسا تہاڈی دعا قبول کر لئیے یا اللہ نبی دی شان ہوے گی لوکاں نو کتاباں بھی سکھائے گا لوکاں نو حکمت بھی سکھائے گا لیکن قرآن دے لفظ ہے وایو زکیہم اللہ دے نبی ابراہیم نے آکھیا یا اللہ او شانہ والا ہوے گا جڑا لوکاں نو پاک کرن والا ہوے گا جڑا نپاک آوے گا نبی انہوں پاک کر دے گا پانی صرف نپاکی دور کرتا ہے پانی صرف ظاہری نجاست دور کرتا ہے لیکن جدو میرے نبی دی نگاہ پہ جاوے او پاوے حضرت عمر فاروق سر لین واسطے ہوندے ہوئے لیکن سر محمد دی قدمہ چ رکھ کے چلے جاتے ہیں اور حقیقی معنی دے اندر کعبے نو میرے آقا نے عبادت کیتا ہے انہیں عبادت کیتا ہے میرے آقا نے عبادت کیتا ہے بیت اللہ شریف اللہ دا گھر ہے لیکن اسے گھر دے اندر 360 بت اسے گھر دے اندر لسا پڑے وہ اللہ دا گھر ہے اللہ طاقت رکھن والا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب نو خاصا عطا فرمایا اے حبیب جدو تسا بتاں نو کعبے تو پاک کر دو گے جدو کعبے وچوں بت کٹ دو گے پھر قیامت تک کسی بدبخت دی جرت نہیں ہوے گی کہ اس کعبے کے اندر بت لے آ سکے میرے آقا نے جدو بتاں نو کٹن دی باری گئی میرے آقا کریم نے فرمایا علی جی آقا میں حاضر فرمایا علی میرے کندھیاں تے سوار ہو کے او جڑا حبل پتے سب نال مضبوطی نال بنیا ہوئے ہے انہوں جڑا جا کے زمین تے سٹ مولا کائنات فرماندے نے میں آقا دے کاشانیاں تے بہ گیا میں آقا دے کندھیاں تے بہ گیا میں آقا دے کندھیاں تے قدم رکھے میں جدوں بت نو تھلے سٹیا میرے آقا کریم پڑھتے جاندے سر جا الحق وضحق الباطل ان الباطل کان زہوقا میرے آقا کہتے حق آ گیا ہے باطل چلا گیا ہے باطل نے جانا ہی ہے مولا کائنات نے کی کیتا آقا دے جدو کندھیاں تو تھلے لتھے مولا کائنات نے انج کر کے چھال ماری اور علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ ہو صحابہ نے پوچھے علی انج چھال ماری ہے جانے بڑی اونچائی تو تھلے اترے ہو علی عرض کرتے لے صحابہ تسا کی جانو جدو آقا دے کندھیاں تے سوار ہویا اللہ دی عزت کی قسم میں میرا ہاتھ جنت وچ جا رہا سی اور میں اپنا ہاتھ بلند کر کے جنت وچوں بھی کوئی چیز پھڑنا چاہتا کہ میں پھڑ لینی سی میرے آقا فرمایا علی تینوں مبارک ہوئے جدو تو زمین تے لتھن لگا سے رب کائنات نے جبریل نو بھیجیا سی جاؤ جبریل میرے آقا دے کندھیاں تو علی تشریف لے کے آن لگے رہے اور جبریل نے تانوں آپے پھڑ کے زمین تے لایا انج خانے کعبے دے بت صاف ہوئے معلوم ہویا خانے کعبے دی عزت میرے حضور دی وجہ تو خانے کعبے دی عزت میرے حضور دی وجہ تو خانے کعبے نو عزت ملی ہے لیکن میرے آقا کریم علیہ السلام دی وجہ تو ملی ہے اور یہ تو بڑی دور گل چلی جاندی ہے نا کتے خانہ کعبہ تو کتے میرے آقا دے نال تشبیہ بھی دینا وہ شاک پسند ہی نہیں کرتے میرے آقا نے اسے خانے کعبے دے سامنے کھڑے ہو کے میرے آقا نے قسم اٹھا کے جامعہ ترمذی دی حدیث پا کے میرے آقا قسم اٹھا کے خانے کعبے نے مخاطب کر کے فرمایا جس اللہ دے قبضہ قدرت اندر میں محمد دی جان ہے اے خانہ کعبہ میں تینوں گواہ بناونا چاہنا اللہ دی عزت دی قسم ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر تیرے نالوں کئی گنا زیادہ رب کائنات دی پاک بارگاہ دے اندر میرے ایک ادنا غلام دی شان ہے یہ حضور اپنے غلام دے متعلق فرما رہے ہیں
فرمایا میرے غلام دی عظمت و شان اے خانہ کعبہ تیرے نالوں کئی گنا زیادہ اللہ دی بارگاہ دے اندر۔ اور حضور نے قسم کھا کے آکھیا ہے خانہ کعبہ اسا عزت کر لیا لیکن میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی وجہ تو کرنے اعلیٰ حضرت فرماؤندے نے اسا رب نو بھی مننے تے حضور دی وجہ تو مننے سانو کی پتہ سی اسی اللہ نو ویکھیا بولو کسی بندے رب نو ویکھیا نہیں ویکھیا نبی پاک نے کیا کہ اللہ ایک وے صحابہ سارے من لیا نبی پاک نے کیا کہ اللہ وہ کوئی اولاد نہیں صحابہ نے مان لیا نبی پاک علیہ السلام نے کیا بھی 5 نمازاں پڑھنیاں نے اسا 5 پڑھنیاں شروع کر دیتیاں نبی پاک علیہ السلام نے کیا بھی سال تو بعد صاحب نصاب زکات دے لے لوگ زکات دین لگ پہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ صاحب نصاب ہوئے وہ تے حج فرض ہے لوگ حج کرن لگ پہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صاحب کہ مغرب دیا 3 پڑھنیاں نے اسا 3 پڑھیاں میرے نبی نے فرمایا فجر دیا 2 پڑھنیاں نے اسا 2 پڑھیاں یعنی کہ اے ساری آدامہ میرے آقا نے جاوے جاوے بیان کیتا اوے اوے دین بندہ گیا معلوم ہویا اے سارے دا سارا دین میرے آقا دی زبان دا نام ہے میرے آقا دی آدامہ دا نام ہے جدو میرے آقا دی معرفت بندے نو نصیب ہو جائے خدا دی عزت دی قسم ہے وہ بندہ پاوے دنیا تے ہوئے پھر بھی عزت والا ہوندا ہے وہ بندہ قبر تے وچ جاوے پھر بھی عزت والا ہوندا ہے جدو قیامت والے دن اٹھایا جائے گا اللہ تبارک و تعالی عزت دے تاج عطا فرما کے جائے گا حضرات گرامی ذرا توجہ فرمانا امام الانبیاء دے غلاموں اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب دی عظمت دے اندر اپنے حبیب دی شان دے اندر پورے دا پورا قرآن نازل کیتا ہے لیکن جڑا بندہ ادائے مصطفیٰ سمجھنا چاہتا ہے ضروری ہے کہ آقا کریم علیہ السلام دی محبت دے سینے چ موجود ہوئے انہوں قرآن بھی سمجھ آ جائے گا انہوں آقا دے فرمان بھی سمجھ آ جان گے جنہوں آقا کریم دی محبت جنہیں سینے دے وچ نہ ہوئے او پاوے بندہ جنہ قرآن پڑھے گا لیکن قرآن فائدہ مند نہیں ہوئے گا میرے آقا دا فرمان ہے فرمایا قرب قیامت بہت سارے ایسے قرآن پڑھن والے لے جنہیں قرآن دی تلاوت کرن گے لوگ سمجھن گے انہوں تو وڈا کوئی کاری نہیں لیکن میرے آقا فرمان دے میں او قرآن پڑھن گے قرآن حلق تو نیچے نہیں جائے گا انہوں دا قرآن اتے اتے رہے گا فرمایا دین وچوں ایویں نکل جان گے جب تیر کمان چو نکل جان ہے معلوم ہویا تیرا قرآن پڑھنا ایک پیسے بخشش نہیں ہو سکتا اے ضروری ہے کہ بندہ صاحب قرآن دی محبت وچ پڑھے اگر صاحب قرآن دی محبت دے اندر قرآن دی تلاوت کیتی جائے قرآن پڑھیا جائے خدا دی عزت دی قسم میں رب کائنات قرآن دا فائدہ دے گا وکرنا قرآن تے پڑھیا جانا ہے اے بھی اللہ دے قرآن دا حصہ ہے فرمایا یدل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا او کائنات والے اے قرآن بہت سارے گمراہ کر دینا ہے اور بہت سارے ہدایت دینا ہے علماء فرماتے ہیں ہدایت اولا نو دینا ہے جڑا آقا دی غلامی دے وچ پڑھدا ہے او اللہ دا قرآن پڑھتا جاوا میرے آقا کریم دے نازل ہون والی اے او لا ریب کتاب جدی عظمت شان ہے میرے نبی دی شان دے اندر رب کائنات نے ظاہر حرف میرے نبی دی شان چ پڑھیا ہے اور حرف میرے آقا دی عظمت چ آیا ہے حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ آپ تائیں فرماندے نے فرمایا شتا متا تیزے راز بیرا تے شال تیری وچ آیا آمان لوگا اس سمے جلا پائی تے خاصا سمجھا پائی
اور اللہ رب العالمین دا قرآن دا دوسرا سپارہ رب کائنات نے اپنے حبیب دی ایک ادا دا ذکر دوجے سپارے چکیتا ہے. میرے آقا دے صحابہ آگے عرض کی تھی مازاق دیا کھوالیا سونیا اسا حق دے اتے ہیں. میرے آقا فرمایا ہاں ہاں اسا حق دے اتے ہیں. عرض کی تھی کملی والیا اے جڑے مدینے دے یہودی نے اے سانو تانے دے لے او کہندے لے او تسا ادھر نماز کر کے منہ پڑھ دے ہو جدھر اسا بھی پڑھ دے رہے ہیں. تسا بیت المقدس وال منہ کر کے نمازاں ادا کر دے ہو. تاڑا قرآن وکھرا تاڑا نبی وکھرا لیکن قبلہ سانجا کیوں ہوئے اپنا قبلہ بھی بدلا لو. میرے آقا کریم نے جدو اے صحابہ دیا گلہ سنیا میرے آقا نماز پڑھ رہے این حالت نماز دے اندر میرے آقا دے دل چے خیال آیا. میرے آقا نے آسمان والے اپنا چہرہ اٹھایا. اللہ نو اے عطا اتنی کو پسند آئی رب نے قرآن دا حصہ بلایا. فرمایا قدر لنا تقلب وجہک فی السمائی. سونیا تیرا بار بار آسمان والے اٹھتا ہویا چہرہ اسا خود ملاحظہ کر لیا اسا دیکھ رہے ہیں. رب کائنات نے قرآن دا حصہ بنا دیتا. فرمایا سونیا اسا تیری ایوی ادا ویکھ رہے اسا ویکھ رہے قد نرا جمع متکلم دا سیگا بولیا. فرمایا سونیا تیرا بار بار آسمان والے چہرہ اٹھدا اسا ملاحظہ کر رہے. سونیا اور جدر چہرہ تو پھیر لوے گا اسا قیامت تک قبلہ بنا دے والا. میرے آقا نے این حالت نماز دے اندر زور دی نماز ہے میرے آقا نے این حالت نماز دے اندر کھانے کعبے وال منہ موڑ لیا. کدے وال منہ موڑیا؟ کھانے کعبے وال میرے آقا نے منہ موڑ لیا. میرے آقا چاہتے تھے مشرق الموڑ لیں دے. رب نے جدو اختیار کلی جو دیتا سی سونیا جتر تو چہرہ پھیرے گا اور چہرہ پھیرنا تیرا کام میں قبلہ سا بلا دے واگے. خدا دی عزت قسم اگر میرا نبی کھانے کعبے وال چہرہ نہ پھیر دا رب دا حکم نہیں سی کہ سونیا کھانے کعبے وال چہرہ کری. رب نے حکم نے دیتا اختیار دیتا ہے سونیا فالا نولی جنہ کا قبلہ تل جدھر تیری مرضی ہوئے جدھر تیری رضا ہوئے ادھر تیرا کرنا تیرا کام ہے. قیامت تک مسلمانوں دا قبلہ بنا دے واگے. میرے نبی نے کھانے کعبے وال منہ کر کے کھانے کعبے نو دسیا او کعبے ساڈا احسان مند نہیں جنی دیر تک لوگ تیرا طواف کرتے رہن گے اور سانو دعا دے بھی عزت لبیاں نے تے محمد دا صدقہ تینوں لبیاں. عظمت رسول عظمت رسول عظمت رسول. میرے آقا کریم نے چہرہ پھیریا تے کھانا کعبہ قبلہ بن گیا اور میرے آقا دا لقب امام القبلتین. میرے آقا اس قبلے دے بھی امام نے میرے آقا اس قبلے دے بھی امام نے. میرے آقا کریم نے ایک کھانے کعبے نو قبلہ بنایا. معلوم ہو یار رب اپنے حبیب دیاں اداواں ویکھی جاندا سی نالے قرآن دی آیتاں بنا کے جبریل نو بھیجی جاندا سی.
آؤ تیسرا سپارہ پڑھتا جاوا، سیدھے سپارے دی پہلی آیا کریمہ رب کائنات نے فرمایا اسا نبیاں نو عزت عطا کیتیاں، کسے نبی دے نال کلام کیتا ہے، کسے نبی نو چھٹے آسمان دے اسا بلایا ہے، کسے نبی نو اسا جنت وکھائی ہے، کسے نبی دے نال اسا کلام کیتا ہے، کسے نبی نو اسا وحی بھیجی ہے، اور کسے نبی نو ایک معجزہ دیتا ہے، کسے نو دو معجزے دیتے ہیں، لیکن جدو میرے آقا دیواری آئی، جدو آمینہ دلال دیواری آئی، جدو امام الانبیاء دیواری آئی، میرے آقا کریم دے نازل ہون والی کتاب کہن دیئے اللہ قرآن پڑھیا فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ فرمایا رسول بڑی شان والے نے، یا اللہ کیڑے کیڑے، فرمایا منہم من کلم اللہ، اسا کسے نال کلام کیتا ہے، اسا کسے نو ایک معجزہ دیتا، کسے نو دو معجزے دیتے، لیکن رب فرماتا ہے سارے نبیوں دے وچوں ایک ایسا بھی شان والا ہے، ایک ایسا بھی آنا والا ہے، ایک ایسا بھی عظمت والا ہے، فرمایا ورفع بعضهم درجات، اجنو سارے نالوں اچھا درجہ عطا کیتا ہے۔ علماء کہندے نے میرے نبی دا منصب ہے، رب دسنا چاہتا ہے او کائنات والے ہو سارے نبی بڑیاں شان والے، لیکن محمد کے سامنے حضرت یوسف بھی کھڑے اور میرے آقا معراج دی رات میرے آقا گزر رہے ہیں، حضرت یوسف ہاتھ بن کے کھلوتے، میرے آقا لاپرواہی سے گزر گئے، حضرت یوسف دیکھ دے رہے، میرے نبی نو مخاطب کر کے حضرت یوسف کہندے نے سونیا ساڈے ول بھی نگاہ کر لو، سونیا ساڈے ول بھی نگاہ فرما دیو۔ میرے آقا رک گئے، میرے آقا کلام کیتا، میرے آقا جان لگے، حضرت یوسف ٹکٹ ہلا کے ویندے نے نارے سوچ دینے، میں سمجھنا سا اللہ میں نہیں حسن دیتا ہے، لیکن ایتے میرا بھی لانا ہے، ایتے میرے تو بھی آلہ ہے، ایتے میرے تو بھی بالا ہے۔ عاشق نے ترجمانی کی تھی ہے، وہ کندر حضرت یوسف نے چہرہ مصطفیٰ دیکھیا کہ آکیا ہوئے گا بے شک حسن زیادہ میرا تے سارے عالم نالو پر نہیں زیادہ او قیمت میری آقا تیری زلفاں نالو پر نہیں زیادہ او قیمت میری آقا تیری زلفاں نالو تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ انج کہہ لو نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، لیکن مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں وہ جو پہلے سے آئے ہوئے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دیا شانہ دے نے، نبی بھی میرے آقا دے سامنے سوچ دے سن بھی اے نے جنہوں نے امام الانبیاء بنایا گیا، اور فخر سمجھتے سن بھی سامنے انہوں نے زیارت ہو گئی ہے۔
نبیوں نے کھڑا کر کر کے رب دی بارگاہ سے نبی پاک دی معراج دی حکمت وچ اے بھی معراج دی ایک حکمت ہے اللہ دے نبی دعاواں کردے سن سونیا تو تے آکھیا سی جدوں میں تہاڈیاں نبوتاں چلدیاں ہون تہاڈے کلمے پڑھے جاندے ہون اودوں میں ایک شانہ والا رسول بھیجاں گا سونیا بھیجیا نہیں ہو اساں تے زیارت ہی نہیں کیتی رب نے آکھیا ایک بہانہ بنا لینے مسجد اقصی ہوے گی میرا یار اپنی آن کے مطابق ٹھاٹ باٹ دے نال شانہ دے نال آپے نہیں آئے گا جبریل آئے گا 70,000 ملائکہ لے کے میکائیل دے نال 70,000 اسرافیل دے نال 70,000 اسرائیل دے نال 70,000 ہون گے تو تسا صفا بن کے کھلو جایا جے میرے نبی نو راہ دے دیا جایا جے مسلے دے کوئی نہ کھلویا جے کیوں آکیا مسلے دا والی آ رہے ہیں مسلے دا وارث آ رہے ہیں نبیاں سارے آنے میرے آقا دا انتظار کیتا عاشق کہندا ہے کہ جو اقصا چ پہنچے محمد پہ آنے انتظاری چسال انبیاء سارے تے آدم نے نبیاں نو فرمان کیتا وہ صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے میرے آقا کریم دی غلامی انبیاء نے کی تھی ہے کنے کی تھی ہے نبیاں نے میرے آقا دی غلامی کی تھی ہے اور میرے آقا نبیاں نے نبی بن کے آئے نے آؤ 14 سے 12 پڑھیے کہو سبحان اللہ اللہ رب العالمین فرماتا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اللہ رب العالمین فرمایا سب مومنہ دے ہوتے اپنا احسان عظیم کیتا ہے یا اللہ کیڑا احسان جدو بندے نو اچھی نوکری مل جائے او دے تے بڑا وڈا احسان ہے اگر بندے دے ہاتھ پیر سلامت نے بندہ جناب قوت سماعت بندہ محروم نہیں ایک بہت وڈا انعام ہے بندے دیا اکھاں سلامت ہون اللہ دا احسان عظیم ہے بندہ اپنے پیراں تے چل پھر سکے اللہ کا احسان ہے رب نے سارے احسان کیتے ہیں لیکن جتلائے کوئی نہیں جنہوں اپنے نبی دی گل آئی رب فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اساں مومنانو دیتا ہے مومنات احسان کیتا ہے یا اللہ کی کیتا فرمایا اپنی شان والا اپنی عزت والا اپنے نبیاں دا نبی موسیٰ دی دعا حضرت عیسیٰ دی بشارت حضرت آمنہ دا خواب اسا محمد مصطفیٰ انہاں مومنان عطا کر دیتا ہے معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالی نے احسان جتلایا ہے فرمایا ایمان والیو اساں تاڈے تے احسان کیتا ہے آؤ 5واں سپارہ پڑھدا جاواں میرے آقا کریم دے دربار دیاں شاناں کی نے اج کرونا دنیا تے پھیلا ہوا ہے اج بیماری وبا اے جناب کائنات چ پھیلی ہوئی ہے لیکن بدبختی ہے اور ساری دنیا دے مسلمان نو چاہیدہ سی مدینے وال منہ کر کے آندے کملی والے اگر تساں چاہو تے کوئی شے عرضی کوئی نہیں سونیا اسا تاڈی بارگاہ چ آئے سونیا دعا کر دیو اللہ دی عزت دی قسم میرے آقا راضی ہو جاندے اللہ دی بارگاہ چ دعا کر دے دنیا بیماری رہنی کوئی نہیں آؤ اللہ دا قرآن بھی آندا ہے آکیا ولو اللہم اذ ظلموا انفسہم جاؤکا فاستغفر اللہ واستغفر لہم الرسول لوجد اللہ
تَوَّابَ الرَّحِيمَ فرمایا کائنات والے ہو جدو اپنی جاناں تے ظلم کر لو جدو اپنی جاناں تے ظلم کر لو اے بیماریاں آؤندیاں کیوں نے اے بیماریاں وباواں آؤندیاں کیوں نے اللہ دے قرآن دسیا ہے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیہم وَیَعْفُو عَن کثیر فرمایا اے بیماریاں تے مصیبتاں اے تاڑے عملاں دی وجہ تو ہوندیاں نے وگرنہ اللہ معاف کر رہا ہے معلوم ہے اگر ساڈے عمل اگر بدکاریاں ودیاں نے رب نے آزمائش پا دیتا ہے اللہ دی عزت کی قسم ہے اور رب نے اے بھی نسخہ دیتا ہے جدوں بھی اپنی جاناں تے ظلم کر بیٹھو وہ کسے دنیا دار دے کول نہ جایا جے بلکہ محمد دے قدماں تے آ جاؤ رحمت میرے حضور دی رحمت میرے حضور دی واجہ پیمار دی رحمت میرے حضور دی واجہ پیمار دی آجا گناہ رہا جنہاں محفل چاہیا پڑے آجا گناہ میں تینو بچا لوا ذکر رسول پاک دی محفل سجا لوا بیماری اپنے عمل دی وجہ تو ہوندی ہے رب نے آکھیا مصیبتاں تہاڈے عملاں دی وجہ تو ہوندی ہے رب دا قرآن دا فیصلہ ہے رب نے بھی آکھیا کہ اگر تہاڈیاں جاناں تے اپنی ظلم کر بو کوئی گناہ ہو جائے تہاڈے گناہ ہو گئے نے میرے یار دے دروازے تے آؤ جاؤ کا لفظ سونا تیرے دروازے تے آؤ رب نے یہ نہیں آکھیا کہ تہاڈے ظاہری حیات دے وچ ہون وصال تو بعد نہ ہون قیامت تک میرے آقا کریم دا روزہ لوکاں نوں شفا دے رہا ہے قیامت تک لوکاں نوں میرے آقا دا روزہ شفا سے شفا ہے اگر کائنات سمجھ جاوے کہ میرے آقا کا مقام اور مرتبہ کی ہے خدا دی عزت کی قسم ہے میرے آقا راضی ہو گئے تو رب راضی ہو جائے گا رب راضی ہو جائے تو بیماری نہیں کوئی نہیں سکتی آؤ چھٹا سپارہ رب دا قرآن فرمائے یا ایوہ الناس قد جاکم برحان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا اللہ فرمایا کائنات والے رب نے ایک دلیل بھیجی ہے یا ایوہ الناس او کائنات والے قد جاءکم برحان من ربکم اللہ دی دلیل آ گئی یا اللہ ہور کی آیا فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا نال سن نور مبین بھی نازل کیتا ہے علماء فرمان دینے جڑی رب دی ذاتی برحان ہے جڑی رب نے اپنی دلیل قرار دیتی ہے فرمایا اور کوئی چیز نہیں وہ بلکہ میرے آقا دی ذات ہے اللہ نے میرے آقا نے فرمایا او کائنات والے ہو رب دی دلیل محمد آگے
اس کی وجہ میرے آقا نے جدو اعلان کیتا ہے، میرے آقا کریم نے اعلان کیتا، کائنات میں کٹھا کیتا، میرے آقا کریم نے فرمایا اب میں اگر کوا پہاڑ کے پیچھے سے تو دشمن آرے منو گے اولا کہ آمنا اسا تسلیم کرا گے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا میں تواڈے اندر اپنی زندگی گزاری ہے، 40 سال دارسا گزاری ہے، میری زندگی کوئی عیب نظر آئے اولا کہ نہیں نظر آیا، تسا صادق الامین جے، تسا بے عیب جے۔ میرے آقا کریم نے پھر فرمایا اگر میری ذات نو تسا جان چکے ہو، میری زندگی نو جان چکے ہو، فرمایا اللہ دا قرآن بھی سچا وے، اللہ بھی سچا وے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ فرمایا دلیل کی ہے، فرمایا 40 سال دا عرصہ محمد نے تواڈے اندر گزارے لے، اگر میری ذات وچ ایک اللہ جا عیب بھی کٹ کے وکھا دیو میں اپنے دعوے تو پیچھے ہٹ جاواں گا۔ اگر میری ذات بے عیب ہے تے جن نے مینوں بلایا ہے وہ بھی بے عیب ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو میرے مصطفیٰ کی قرآن کی تفسیر ہے۔ سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ 7واں سپارہ پڑھ لگا، اللہ رب العالمین دے نبی تشریف فرما لے، میرے آقا کول کچھ منافق آگے اور آگے سوال کر دے لے، بے موقع سوال کر دے لے، میرے آقا کریم جواب دے دے لے۔ میرے آقا نے کدی درگزر فرمانا، کدی میرے آقا نے فرمانا چلو ٹھیک ہے، میرے آقا اعراض کر دے لے۔ لیکن ایک دن چند بندے کٹھے ہو گئے، میرے نبی دی بارگاہ چ آئے، عقیدہ نظریہ کی ہے، انہوں نے پتا کوئی نہیں، انہوں کو علم کوئی نہیں ہے گا، ایتے کچھ جان دے کوئی نہیں۔ اس وقت دے منافقان دا بھی اے ہوئی عقیدہ ہے، آج دے منافق دا بھی اے ہوئی عقیدہ ہے۔ ابو بکر دا او تو بھی عقیدہ سچا سی، ابو بکر دے جان نثاران دا آج بھی عقیدہ سچا ہے۔ سارے منافق کٹھے ہو گئے، سارے منافق کٹھے ہو کے آگے ہمیں ایسا سوال کر لے۔ میرے آقا فرمایا چوکی پوچھ دے ہو، میرے آقا کریم جلال چی آگے فرمایا جو کچھ پوچھنا جائے پوچھنے وہ میں جواب دے گا۔ ایک بندے سوال کیتا کملی والے میرا ٹھکانہ کی ہے، میرے آقا فرمایا تو جہنمی ہے، تو جہنم سے جائے گا۔ ایک بندہ کھڑا ہو گیا کہ میرا باپ کون ہے؟ میرے آقا کریم نے فرمایا تیرا باپ جدے نال تیری ماں دا نکاح ہویا ہے وہ تیرا سکا پیو نہیں، تو کسے ہور دی اولاد ہے، تو حرام زادہ ہے۔ میرے آقا نے جدو وہ دے تو پردہ چک دیتا، اللہ دی عزت دی قسم ہے، رب میرے نبی نے جدو پردے چکے رب نے قرآن نازل کر دیتا، فرمایا ایمان والے ہو یا ایوہ الذین آمنوا لا تسالوا عن اشیاء ان تبد لکم تسوکم عنکم۔ وہ ایسی چیزاں کے متعلق یار کو سوال نہ کرو، یار جان دے اور عزتاں تاڑیاں خراب ہونی آلے۔ اگر یار دے کولو پوچھنا دے اے پوچھو رب دے جلوے کی نے یار دیاں شانہ پوچھیا کرو۔ رب نے کہا ایمان والے تُسا نے کام کریا جے۔ میرے نبی کو ایک گل حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالی انہاں بھی پوچھ لیا، انہاں بھی سوال کرتا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تہاڈا باپ حذیفہ ہے۔ جدو ایک گل کیتی انہاں دی امی نو پتہ چلیا نا، جدو عبداللہ دی والدہ نو انہاں نے اپنے بیٹے نو ڈانٹیا،
انہیں آخیا زمانہ جاہلیت کے اندر پتہ نہیں کی کچھ ہوتا رہا ہے تو تو نبی پاک علیہ السلام دے سامنے سوال کیوں کیتا؟ اگر خدا نہ خواستہ تیری ماں نے کوئی غلطی کیتی ہوندی وہ زمانہ جاہلیت کے اندر تے نکال کام ہی کوئی نہیں سے گا، تے اگر تیری ماں نے غلطی کیتی ہوندی تے قیامت تک میں شرمندہ نہ ہو جاندی، تو کیوں سوال کیتا ہے؟ معلوم ہوا اگر نبی دا غلام ہوئے آکھیا تسا سوال و جواب نہیں کرنے، یہ کوئی کام کریا کرو، یار دا چہرہ ویندے رہیا کرو، تہاڈیاں عبادتاں ہوندیاں نے، تو یار دا چہرہ ویکھو جڑا ویکھنا ہے، سوال و جواب نہ کرو۔ سوال اور کرنے والی بڑی دنیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ انہاں دی والدین اے تربیت کرتے ہوندے سر کہ نبی پاک کو جہا سوال نہ کرو جڑا میرے آقا دے کتے طبیعت مبارک تے ناگوار ہوئے۔ میرے آقا کو لوگاں پوچھیا، میرے آقا نے جواب دیتا، جدوں میرے آقا نے راز و پردہ چک دیتا، فرمایا وہ ٹھنڈ پہ گئی جے تساں سمجھو نبی جاندا نہیں، فرمایا نبی تہاڈے انجام تو بھی واقف ہے، تسی حلال دا کیڑا ہے حرام دا کیڑا ہے نبی تے وہ بھی جاندا ہے۔ اے تے پردے دیا چیزاں نے جڑا رب ایک تنہائی دے تعلق دا وہ سارا معاملہ نبی تے گوش گزار کر سکتا ہے، وہ تیرا تے میرا سلام نبی نے نہیں پوچھا۔ اللہ اکبر، حیات النبی، حیات النبی۔ الارم بج گیا تو انشاءاللہ چلو میرے نبی پاک علیہ السلام دی شان ہے۔ 8واں سپارہ اختصار دے نال میں چلو 15 تک ہی کام مکا لینے کیونکہ الارم تیزی نال بج رہے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ 8واں سپارہ رب نے فرمایا پیارے حبیب اعلان کر دیو قل ان صلاتی و نسکی، حبیب اعلان کر دیو کہ میریاں نمازاں تیرے واسطے نے، و نسکی میریاں قربانی یا اللہ تیرے واسطے، و محیایا یا اللہ میری زندگی بھی تیرے واسطے، و مماتی یا اللہ میری موت بھی تیرے واسطے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا آگے کہو حبیب لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین، فرمایا حبیب اعلان کرو اللہ دا کوئی شریک نہیں کہ مینوں ایسے گل دا حکم دیتا گیا ہے، اور سب نالوں پہلا اگر کائنات کے اندر کوئی مسلمان ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ میرے نبی نے اعلان کیتا ہے، قرآن دی آیت ہے، جس وقت رب نے فرمایا لستو بربکم، تارا رب کون ہے؟ سارے لوگ بچے ہیں سن، فرمایا تارا رب کون ہے؟ کسی نے بولنے کی جرت نہیں۔ میرے نبی نے سب نے پہلے کلام کیتا، فرمایا سونے ربا اسا گواہی دینے بلا شہید نہ، اسا گواہی دینے تو ہی ساڈا رب ہے۔ میرا نبی سب نالوں پہلے میرے آقا فرمایا کرتے سن کہ سب نالوں پہلے جنہیں رب دی ربو پیچھے تھا اقرار کیتا ہے وہ محمد مصطفیٰ نے کیتا ہے، اور میرے آقا فرماندے نے قیامت والے دن جنہیں سب نالوں پہلے اپنے مزار جو اٹھے گا محمد مصطفیٰ ہو لگے، فرمایا سب نالوں پہلے جنہی شفاعت قبول کیتی جائے گی وہ محمد مصطفیٰ دی ہوئے گی، فرمایا سب نالوں پہلے جنت دروازے دی کنڈی نو جڑا کھڑکائے گا وہ بھی محمد مصطفیٰ ہو لگے، فرمایا حوض کوثر بھی میں سب نالوں پہلے تقسیم کرنا ہے، فرمایا پل صراط تے اگر کسے مشکل کچائی کرنی ہے تو محمد عربی نے کرنی ہے، فرمایا جبریل آ جا لگے سونیا مینوں بھی کو ڈیوٹی کر لین دو، میرے نبی کہن گے کی کرنا چاہنا ہے؟ سونیا ایک کوئی چیز منگی سی، معراج دی راتی اللہ دی بارگاہ دے اندر میں تہاڈے کول سوال کیتا سی یا رسول اللہ مینوں کوئی رب کو چیز لے کے دیو، میرے نبی آکھے جبریل مانگ، کی مانگنا ہے؟ سونیا ایک عرضی ہے قیامت دا دن ہوئے تہاڈی امت پل صراط تو گزرنا چاہے، میں چاہنا جبریل دے جڑے 6000 پر نے ایک پل صراط تے وچ جان تاڑے غلام تاڑے نعرے مارتے جان اور پل صراط تو گزرتے جان۔
موت کا منظر بڑا پرخطر ہے، مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا، مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا، جو دیوانہ ہوگا، وہ پل پر سے گزرے غم سے رول ہو کہ وہ پل پر سے گزرے غم سے رول ہو کہ نعرہ نبی کا لگاتے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری نام اکھیاں بچھاتے تیری حسرتوں میں، تیری چاہتوں میں بڑے دل ہوئے گھر سجاتے میرے آقا کا بھی یہ فرمان ہے نا، اول ما خلق اللہ نوری، فرمایا صحابی بھی سوال کیتا سونے سب لوگ پہلے رب نے کی بنایا ہے؟ میرے آقا فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی، فرمایا سب لوگ پہلے رب نے اپنے نور ازلی دے وچوں تیرے نبی دا نور بنایا ہے۔ رب دا قرآن بھی کہتے ہیں انا اول المسلمین، سب لوگ پہلا مسلمان محمد مصطفیٰ ہے۔ نواں سپارہ پڑھتا جانا میرے آقا کریم دے نازل ہون والی یہ اللہ دی لارت کتاب ہے۔ کوئی نبی آیا کریا واسطے، بستی واسطے، کوئی آیا ایک علاقے واسطے، لیکن جو تیرے تے میرے نبی دی واری آئی رب فرمایا اعلان کر دے سونے قل یا ایوہ الناس، او کائنات والیو انی رسول اللہ الیکم جمیعا، پوری کائنات کے اندر جتوں تک رب دی ربوبیت ہے اتوں تک میں نبی بن کے آیا، جتوں تک رب دی ربوبیت ہے اتوں تک میں نبی بن کے آیا۔ اور 10واں سپارہ پڑھتا جاوا میرے آقا کریم دا غلام حضرت ابوبکر صدیق آقا کریم دے نال غار دے وچ تشریف فرمانے، کچھ راتاں گزر گئیاں، جناب ابوبکر صدیق چہرہ مصطفیٰ ویندے نے، اگر ادھے تے بیان کیتا جائے ابوبکر نظر ٹک ٹکی لا کے وہ چند دن آقا دا چہرہ ویکھیا، او دا فائدہ کی ہویا۔ جدو آقا مدینے جو پہنچے میرے آقا تے ابو بکر بیٹھے نے، لوگ ابو بکر نو نبی سمجھن لگ پے، ابو بکر دا چہرہ جگمگ کر لے، میں کیا وجہ کی ہے؟ فرمایا چند دل جنہیں سونے دے چہرے دی تلاوت کی تھی ہے، اتنا کو نور آ گیا ہے، لوگاں نو پتہ ہی نہیں سی چلدا نبی کون ہے، غلام کون ہے۔ ابو بکر جدو نوٹ کیتا اپنے سر دی پگڑی لا کے آقا دے اتے سایہ کیتا، آکیا اے نبی نے اور میں انہاں دا غلام،
اے ابو بکر جدوں غار دے وچ بیٹھے نے جدوں میرے آقا کریم فرماندے نے جدوں غار دے دہانے دے اوتے غار دے دروازے دے اوتے کافر جناب کھرا کردے اسے غار دے دروازے تے پہنچ گئے انہاں دے پیر نظر ہون لگ پے ابو بکر دا کلیجہ پھڑیا گیا آکھیا سونیا ساڈے جیسے لکھاں قربان اگر تانوں کچھ ہو گیا دنیا کی آکھے گی سونیا مینوں کام ہے تانوں کوئی نقصان نہ ہو جائے میرے آقا فرمایا رب قرآن نازل کیتا فرمایا الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار میرے نبی تے ابو بکر دے درمیان کچھ گفتگو ہوئی ابو بکر نے غم دا اظہار کیتا میرے نبی فرمایا لا تحزن او غم نہ کر سونیا دشمن دروازے پہ آ گئے میرے نبی فرمایا غم نہ کر ان اللہ معنا جڑا نبی دے نال ہوندا ہے او کلا نہیں ہوندا اللہ بھی نال ہے میرے نبی نے خود اعلان کیتا ہے ایک مقام دے حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ سے کلو سوال کیتا گیا آپ نے فرمایا انما یا ربی میرا رب میرے نال ہے اپنی واحد متکلم دی ضمیر بولے فرمایا مائی یا ربی میرا رب میرے نال ہے لیکن اتنے میرے آقا تے لجپالا دے لجپال میرے آقا فرمایا ابو بکر اللہ محمد نال ہی نہیں اللہ تیرے بھی نال ہے اور قیامت تک جڑا محمد دی عزت پہرا دے گا او دے نال دنیا ہووے یا نہ ہووے اللہ دی طرف آواز آندی ہے اسا تہاڈے نال جس مقام تے بیٹھ جاؤ جدوں اللہ نال ہووے پھر مدد آپ ہی آ جاتی ہے بے مدد آپ ہی ہوندی ہے میرے نبی نے یہ فرمایا ان اللہ معنا اللہ ساڑھے نال میرے آقا فرماتے ابو بکر نہیں میرے نال رب ہے میں رب دا نبی ہوں فرمایا ابو بکر تیرے نال بھی رب ہے پریشان نہ ہو معلوم ہوا ابو بکر صدیق اپنی عزت کی پرواہ نہیں ناموس مصطفیٰ دی پرواہ ہے حضور دی عزت کی پرواہ ہے کہ قیامت تک اگر آقا نقصان ہو گیا دنیا کی آنکھے گی بڑے یار بڑے پھرتے سر لیکن اپنے یار نہ بچا سکے آقا سونیا اسا اپنی جانہ دے دوا گے لیکن تیرے ہوتے کوئی حرف نہیں ہوں دے واگے ابو بکر آنکھیں ہی نہیں ہم تو نعرے لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن جب میدان لگ جاتا ہے پھر موت بستر پہ ڈھونڈنے چلے جاتے ہیں اپنے گھر چلے جاتے ہیں کہا نا ابو بکر صدیق نے یہ کہا ہی نہیں بلکہ جب سانپ ڈنگ مارتا رہا ابو بکر کے جسم کے اندر زہر سرایت کر چکا ہے ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں میرے آقا پوچھتے ہیں ابو بکر کیوں روتا ہے یا رسول اللہ آپ کو اٹھانا پسند نہیں کیا آپ کی نیند میں خلل نہ آ جائے میں نے اٹھایا نہیں ہے یا رسول اللہ سانپ ڈنگ مار رہا ہے اور کئی مرتبہ مار رہا ہے میرے آقا نے کہا ابو بکر کیا ہوا اگر اس کو زہر دینا آتا ہے محمد کو زہر نکالنا آتا ہے میرے آقا نے اپنا لعاب شریف نکالا ابو بکر کہا اپنے پاؤں اوپر کرو ابو بکر کے پاؤں کے اوپر میرے آقا نے ید اللہ کا ہاتھ لگایا تو میری عزت پہ پہرا دیتا ہے میرے آقا نے پاؤں کے اوپر ہاتھ لگانے سے بھی گریز نہیں کیا میرے آقا نے اپنا لعاب نکالا ابو بکر کی ایڈی پہ لگایا اور قیامت تک بتا دیا جو ہمارے ہوتے ہیں ہم بھی انہی کے ہوتے ہیں جو ہماری غلامی کرتے ہیں ہم ان کے لجپالی کرتے ہیں جو ہماری غلامی میں آ جاتے ہیں ہم ان کو تنہا نہیں چھوڑتے بابا رضوی اسی لیے کہا کرتا تھا جن مالکوں کا ہم کام کرتے ہیں وہ بے آسرا نہیں چھوڑتے کہ بابے کا اپنا جو
جملہ تھوڑا ہے، یہ تو گولنے کے بادشاہ نے کہا تھا، کہا خدا کی عزت کی قسم قیامت تک جو آقا کی ختم نبوت کے اوپر کام کرے گا اس کے اوپر ایجنسیوں کے ہاتھ نہیں ہوں گے، اس کے اوپر افواج کے ہاتھ نہیں ہوں گے، اس کے پشت کے اوپر محمد مصطفیٰ کا ید اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اور جس کے اوپر آقا کا ہاتھ آ جائے خدا کی عزت کی قسم وہ پھر کہتا ہے کہ مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، لیکن ظالم کی حمایت نہیں کریں گے، احرار کبھی یہ ترک روایت نہیں کریں گے، جو آزاد ہوتے ہیں وہ یہ روایت برقرار رکھتے ہیں، وہ جیل کی کوٹھری میں چلے جاتے ہیں لیکن کبھی کمپرومائز نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، میرے آقا تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا ہے۔ رب نے پھر کیا کیا کہ کہا کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، ان اللہ مالا فانزل اللہ سکینہ تھا، اللہ نے پھر سکون نازل فرما دیا ان کے اوپر، سکون نازل کر دیا۔ اب ابو بکر تمہیں پریشانی کی بات نہیں ہے، اس نبی کی ہم حفاظت کرنے والے، ابو بکر تم نے اپنا جذبہ دے دیا۔ علی کی جب نماز عصر کا ویلا آیا علی نے نماز قربان کر دی، ابو بکر نے جان قربان کر دی، بریلی کا بابا بولنے سے نہ رہ سکا، کہا کہ ثابت ہوا مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، کون سی نماز؟ وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ فرمایا ثابت ہوا کہ یہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول تو بندگی اس تاجور کی ہے، اصل بندگی تو حضور دی غلامی ہے۔ 11ویں دن دی آخری آیت گل ختم، پھر رانی جوس انشاءاللہ تیار نہ تڑوا بابا لکا سبحان اللہ۔ لقد جاءکم سورۃ توبہ دی آخری آیت 11واں سے 12 فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ، فرمایا میری شان والا رسول تاڑے کو آ گیا ہے جنہوں تاڑا مشقت پینا گراں گزردا ہے۔ امت مشقت جو ہوئے نبی پاک نو پسند ہی نہیں، میں نبی پاک نہیں تھے حالت نزا دے ویلے بھی میرے آقا نے فرمایا کہ ساری جنہیں بھی نزا دی تکلیف ہے میں نو دے لو لیکن میری امت تو ہاتھ بلایا جے، امت میں تکلیف نہ دیا جے۔ میرے آقا دے شان والے رب نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ شان والا رسول تاڑے کو آ گیا ہے جرا عزیز علیہ تاڑے تے بڑا رحیم و کریم ہے، ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، مومنہ تے بڑا نہایت مہربان بھی ہے، رحم بھی کرنے والا ہے۔ میرا نبی اپنی امت اتنا مہربان ہے، اتنا رحم کرنے والے نے، خدا دی عزت دی قسم ہے میرے آقا جدوں معراج دی رات گئے میرے آقا اتھے بھی امت نے یاد کیتا، میرے آقا نے جدوں میرے آقا دا نزا دا عالم تاری ہویا میرے آقا نے اس وقت بھی امت نے یاد کیتا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دی امت جدوں بھی حضور دے نال پیار کرے گی گنبد خضرا دے اندر آقا راضی ہون گے، آقا کہ جس امت واسطے میں اتنی دعاواں کرتا رہا بلکہ قیامت دا دل میرے آقا اپنا سر مبارک ننگا فرما کے رب کو گر گرا کے دعا کرے گے اور میرے آقا دی دعاواں قبول کیتیاں جان گیا۔ اللہ دی عزت دی قسم جرا نبی اپنی امت نے انہاں کو پیار کرتا ہوئے امت دا حق بندا ہے اس نبی دی عزت دی گل آ جائے اپنی عزتاں چھڑ دے وے، اپنی پارٹیاں چھڑ دے وے، اپنی برادریاں چھڑ دے وے اور آکھے اسا انہاں دے نال ہیں جڑے مصطفیٰ دے غلام ہیں۔ غلامی رسول میں غلامی رسول میں تاجدار ختم نبوت، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔